ابھی آگے آپ کچھ لکھیے اسماء قرآن، قرآن کریم کے نام. قرآن کریم کے نام. قرآن کریم کا ایک تو نام قرآن ہے جو آپ سبھی کو آتا ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. دوسرا نام اس کا فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. اور قرآن کریم کا ایک نام ہے تذکرہ، تا زال کاف را ہا، تذکرہ. تذکرہ کا مطلب یاد دہانی. جتنے بھی عہد و پیمان کیے ہوئے ہیں یہ ان کی یاد دہانی کراتا ہے. قرآن کریم میں خود موجود ہے ان ھذہ تذکرہ. ہدایت. نمبر 4 ہدایت. اکثر بیٹا پین دینا. یہ لے لیں. ہدایت زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. یہ ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا، راہ دکھانا. تو یہ کتاب زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے. قرآن کریم میں خود موجود ہے ھدی للناس، ھدی للناس. نمبر 5 نور، نون واو را نور. تو قرآن کریم کا ایک نام ہے نور. نور کا معنی ہے روشنی. نور کا معنی ہے روشنی. تو قرآن کریم پڑھنے والوں کے قلب کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، دل منور ہوتے ہیں، شکوک اور شبہات کا خاتمہ ہوتا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. ہم نے آپ کی طرف واضح روشنی اتاری. نمبر 6 بصائر، با صاد الف حمزہ را، بصائر. بصائر جمع ہے بصیرت کی. تو بصیرت کا معنی ہوتا ہے دل کی روشنی. ایک بصارت ہوتی ہے آنکھوں کی روشنی، لیکن ایک ہوتی ہے دل کی روشنی. کہتے نہیں فلاں آدمی صاحب بصیرت ہے. ھذا بصائر من ربکم، قرآن میں خود موجود ہے ھذا بصائر من ربکم. نمبر 7 روح، را و حا، روح. جس کو آپ روح کہتے ہیں، روح. قرآن کریم سے روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے. جس طرح کسی بھی جاندار کے اندر جب تک روح نہ ہو، جب تک روح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جاندار کے اندر جب تک روح نہ ہو وہ جاندار ہو سکتا ہے، زندہ رہتا ہے. روح آتی ہے تو زندگی آتی ہے. تو اسی لیے ہمارے قلب کے اندر، ہمارے دل کے اندر قرآن کریم ہوگا، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو پھر ہمیں روحانی زندگی نصیب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور یہ کب اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھیں گے. صرف لفظی ترجمہ پڑھنے سے یا صرف قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل مقصد قرآن کریم کو سمجھنا، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم، اس کا مقصد، اور پھر اس پر عمل کرنا. یہ اصل مقصد ہے قرآن کریم کا. یہ تبھی سمجھ آئے گا جب ہم اس کو سیکھیں گے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. تو یہاں پر قرآن کریم کو روح کہا ہے. اور ایک نام ہے قرآن کریم کا رحمت. رحمت. تو جو بھی قرآن سیکھتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی. رحمت کی بارشیں آپ پر برس رہی ہیں، موسلا دھار بارشیں رحمت کی آپ پہ نازل ہو رہی ہیں. ہدی و رحمہ. یاد رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے منتخب کرتے اس پر رحمت ہو گئی نا، تو تبھی تو منتخب کیا.
ہمیں یہ شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. آپ کو اللہ نے انتخاب کر لیا, آپ کو اللہ نے قرآن کریم سیکھنے کے لیے منتخب کر لیا, تو آپ پر رحمت کر دی, تبھی منتخب کیا. کہتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگو. کہتے میں نے کہا یا اللہ بس مغفرت مانگتے ہو, مجھے معاف کر دے, میرے اوپر مغفرت کر دے, میرے اوپر اپنی رحمت کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیری مغفرت تو ہو گئی, ویسے بھی اگر میں نے تیری مغفرت نہ کرنی ہوتی تو تجھے قرآن و حدیث کے علم ہی نہ دیتا. جب قرآن و حدیث کا علم دیا تو یہ اس لیے دیا کہ میں نے تیری مغفرت کرنی ہے. تو آپ کو بھی قرآن کے لیے بٹھا دیا تو سمجھیں آپ کا انتخاب اسی لیے کیا کہ اللہ کی رحمت کی نظر آپ پر پڑ گئی. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کامل یقین اور کامل امید رکھنی چاہیے. بعض لوگوں میں مایوسی بہت ہوتی ہے, گناہوں سے توبہ بھی کر لی پھر بھی مایوس رہتے ہیں پتہ نہیں معاف ہوئے یا نہیں ہو. آپ نے توبہ کر لی, اب مایوس مت ہوں, بس سمجھیں کہ اللہ نے معاف کر دیا, یقین کر لیں. اللہ کے قرآن پہ کیا یقین نہیں, احادیث نبویہ پہ یقین نہیں, کہ جب توبہ کر لیا آپ نے تو بس معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. شک شبہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم کا ایک نام ہے شفا, شفا شین فا الف حمزہ شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو یہ جس طرح روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے, جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. قرآن کریم کا ایک نام ہے موعظت, میم واو عین ضاد تا, موعظت, واعظ و نصیحت, واعظ و نصیحت. تو بہت اکثر اور عمدہ انداز سے قرآن واعظ و نصیحت کرتا ہے. اب پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا, اب جب آپ ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گی پھر آپ کو خود سمجھ آئے گی کس انداز سے واعظ و نصیحت کی جا رہی ہے. نمبر 11 قرآن کریم کے ایک نام ہے تبیان, تا با یا الف نون, تبیان. تبیان کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ وضاحت کرنا. دیکھیں ایک ہوتا ہے بیان وضاحت کرنا, ایک ہوتا ہے تبیان بہت زیادہ وضاحت کرنا. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تو یہاں پر قرآن کریم کا نام تبیان بتایا. قرآن کریم کا ایک نام ہے قیم, قاف قلم والا, قاف قیم. اخلاق میں جو قاف آتا ہے وہ والا قیم, نگرانی حفاظت. تو قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کی نگرانی کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اس کو پٹڑی سے اترنے نہیں دیتا. جس نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ایک بار استاد سے پڑھ لیا انشاءاللہ وہ پٹڑی سے کبھی اترے گا نہیں, کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی شرک کی طرف نہیں جائے گا. یہ نگرانی کرتے ہیں اس کی. اس لیے فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا. اور قرآن کریم کا ایک نام ہے احسن الحدیث, احسن الحدیث, بے مثل کلام ہے یہ. اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. یہ احسن الحدیث ہے, یہ سب سے اچھا کلام. اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ بے مثل ہے تو اس کا کلام بے مثل نہیں ہوگا. اللہ نزل احسن الحدیث. قرآن کریم کا ایک نام ہے مسانی, مسانی سین سے نہیں لکھیں گی آپ, سا سے لکھیں گی, میم سا الف نون یا, مسانی. میم سا الف نون یا, مسانی. بار بار دہرانا, بار بار دہرانا. تو قرآن کریم واحد کتاب ہے, جتنی بار بھی پڑھیں تھکاوٹ نہیں ہوتی. باقی ایک بار جو کتاب پڑھ لی دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا, لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے اس کو جتنی بار پڑھیں بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے, بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم کا نام کیا ہے؟ مسانی, دہرائی جانے والی کتاب, بار بار پڑھی جانے والی کتاب, بار بار پڑھی جانے والی کتاب. تو قرآن کریم میں نام موجود ہے کتابم متشابہم مسانیہ, اور قرآن کریم کا 15واں نام ہے برہان.
برہان، برہان کا معنی دلائل، دلیل۔ قرآن کریم بہت سارے دلائل بیان کرتا ہے، کبھی توحید پہ دلائل، کبھی رسالت پہ دلائل، کبھی قیامت پہ دلائل، کبھی اعمال پہ دلائل۔ تو اس لیے قرآن کا نام ہے برہان۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ نام بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک نام ہے الکتاب، حقیقت میں کتاب کہلانے کے لائق یہی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں انشاءاللہ بھی آپ عنقریب پڑھنے والی ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو یہاں پر اس کو کتاب کہا گیا۔ اور قرآن کریم کا ایک نام ہے ذکر، ذال کاف را، ذکر۔ ذکر کا معنی، ذکر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، دلوں کو جلا ملے۔ تو قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اور دل منور بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہاں پر قرآن کریم کو ذکر کہا۔ یہ 17 نام قرآن کریم کے آپ کو میں نے لکھا دیے، تو یہ انشاءاللہ امید ہے آپ اچھی طرح یاد کریں گے۔ جی بیٹا، ذکر جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، جیسے انا نحن نزلنا الذکر، یہ نام قرآن میں خود موجود ہے کہ ذکر کو یعنی قرآن کریم کو ہم نہیں اتارا اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ساری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ تو آج کے سبق میں آپ نے قرآن کریم کا موضوع، قرآن کریم کا مقصد، قرآن کریم کے کچھ فضائل آپ نے سیکھے، سمجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے نام اور اسرائیلی روایات کے بارے میں حکم کہ جب اسرائیلی روایات آ جائیں ان پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر عمل کرنا ہوگا تو کیسے کرنا ہوگا۔ یہ ساری بات الحمدللہ آپ کی سمجھ میں امید ہے کہ آ گئی ہوگی۔ یہاں پہ ایک اور چیز سمجھیے، قرآن کریم کے حوالے سے کچھ آداب تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے، تو تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ باوضو ہوں اور ثواب کی نیت سے تلاوت کریں، ادب اور احترام کے ساتھ قرآن کریم کو چھوئیں، قرآن کریم کو پڑھیں، اور ایسی جگہ کا اہتمام کریں کہ جہاں پر یکسوئی سے آپ پڑھ سکیں۔ یکسوئی کے بغیر فائدہ نہیں ہوتا۔